بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ذرا تصور کیجئے، رات کا وقت ہے، مکہ مکرمہ کی وادی خاموش ہے، لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اچانک چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک تاریخی قصہ ہے یا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایسا معجزہ ظاہر ہوا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید خود اس واقعے کی گواہی دیتا ہے یا نہیں؟ اگر آج کوئی کہے کہ شق القمر محض ایک افسانہ ہے تو آج کی یہ ویڈیو اس دعوے کو دلیل کے ساتھ توڑ دے گی۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شق القمر کا مطلب کیا ہے؟ شق القمر کا مطلب ہے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے طور پر مکہ کے کفار کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا۔ یہ کوئی خواب، تمثیل یا قیامت کا منظر نہیں، بلکہ ایک حقیقی معجزہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پٹ گیا۔ اس آیت میں فعل ماضی یعنی انشق استعمال ہوا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ماضی کا ہے جو ہو چکا تھا۔ اگر یہ قیامت کا منظر ہوتا تو مستقبل کا صیغہ آتا۔ یہ بات مفسرین امت کا متفق کا موقف ہے اور اس کو ابن کثیر، طبری اور قرطبی تینوں نے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سأل اہل المکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان یریہم آیتن، کہ وہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ یہ واقعہ سب کے سامنے ہوا اور صحابہ کرام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب کفار مکہ نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اور اس کے متعلق قرآن مجید کہتا ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یوردو، تو اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، سحر مستمر، یہ تو جاری جادو ہے۔ یعنی یہاں مسئلہ دلیل کا نہیں بلکہ ضد اور ہٹ درمی کا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ شق القمر کی روایت صرف ایک صحابی سے نہیں بلکہ کئی صحابہ سے مروی ہے، اور محدثین کے نزدیک یہ واقعہ متواتر المعنی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، قاضی عیاض رحمہ اللہ، سب نے اسے حقیقی معجزہ تسلیم کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر چاند ٹوٹا ہوتا تو دنیا بھر نے کیوں نہ دیکھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ معجزہ مخصوص وقت اور مخصوص مقام پر ہوا تھا۔ ہر معجزے کا دنیا بھر میں دیکھا جانا ضروری نہیں ہے۔ معجزہ قدرت کے عام قوانین کا پابند نہیں ہوتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا۔ شق القمر قرآن مجید سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے مشاہدے سے ثابت ہے۔ یہ معجزہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں
اور جس نے اس معجزے کو جھٹلایا اس نے دراصل حق کو جان بوجھ کر رد کیا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ معجزات کو ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔